ریڈیو پاکستان پیش خدمت ہے خصوصی دستاویزی پروگرام فصلات کی کٹائی میں روایتی طریقے اپنانے کے نقصانات۔ آئیے سنتے ہیں۔ The new and breakthrough agricultural technologies and techniques must be consciously applied to enhance food production. The adoption of digital technologies is as vital in agriculture as in other economic sectors. پاکستان ایک زرعی ملک ہے جس کی سماجی و اقتصادی ترقی کا دار و مدار زراعت پر ہے۔ ملکی شرح نمو میں زراعت کا حصہ تقریباً 21% ہے اور 45% سے زائد لوگوں کا روزگار بھی اسی شعبے سے وابستہ ہے۔ زرعی ترقی میں پانی کی مناسب اور بروقت دستیابی کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ فصل ایسی جنس کو کہتے ہیں جس کو بطور خوراک، چارے یا ایندھن کے استعمال کی غرض سے کاٹنے کے لیے اگایا جائے۔ پاکستان میں سال میں 2 مرتبہ بڑی فصلیں بوئی جاتی ہیں۔ اکتوبر اور نومبر میں بوئی جانے والی فصل کو ربی کی فصل کہا جاتا ہے۔ اس کی کٹائی اپریل اور مئی میں ہوتی ہے۔ ربی کی فصلوں میں گندم، جو، تیل کے بیج اور تمباکو شامل ہیں۔ دوسری فصل خریف ہے جو مئی اور جون کے مہینوں میں بوئی جاتی ہے اور اکتوبر نومبر میں اس کی کٹائی ہوتی ہے۔ خریف کی فصلوں میں چاول، مکئی، کپاس، گنا، جوار اور باجرہ قابل ذکر ہیں۔ ہم اللہ کا شکر ہے، یہ جو 4% گروتھ ریٹ ہماری تقریباً 4% گروتھ ریٹ آئی، اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے ایگریکلچر کو پروٹیکٹ کیا۔ ایگریکلچر کے اندر ریکارڈ اس باری فصلیں آئیں، گندم کی، چاول کی، مکئی کی ریکارڈ فصلیں آئیں، اور جو گنا تھا اس کی بھی سیکنڈ ہائیسٹ اس کی بھی پیداوار ہوئی اس باری، اور اس کی وجہ سے ایک ساری اکانومی اٹھی۔ ایگریکلچرل انجینئر سعدیہ رحمان کہتی ہیں کہ پاکستان میں فصلوں کی کٹائی جدید اور روایتی دونوں طریقوں سے کی جاتی ہے۔ فصلات کی کٹائی جو ہے وہ 3 طریقوں سے ہوتی ہے۔ یا تو آپ ہاتھوں سے فصل کو کاٹتے ہیں، یا آپ ایسے چھوٹے اوزار استعمال کرتے ہیں جو ہاتھوں سے استعمال کیے جا سکیں، جس طرح چھری ہو گئی۔ اس کو ہم چھری اس لیے میں آپ کو بتاؤں کیونکہ ایک اوزار میں ایک نائف بھی استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں آپ کے ہاتھوں سے استعمال ہونے والے اوزار بھی ہوتے ہیں۔ پھر اس میں بڑی بڑی مشینیں بھی ہیں جن سے آپ فصلیں کاٹ کر سیدھا وہ کاٹتی بھی ہیں، اور اس میں سے جو آپ نے پروڈکٹ نکالنی ہے وہ نکال کے اس کو صاف بھی کرتی ہیں۔ وہ بڑی مشینیں سارے کام ایک ہی سٹیپ میں کر لیتی ہیں۔ فصلوں کی کٹائی کا عمل انتہائی اہم ہوتا ہے کیونکہ اس کے بعد فصل صاف کر کے اس کی مارکیٹ تک رسائی کی جاتی ہے۔ ڈائریکٹریٹ آف ایگریکلچر انجینئرنگ ترناب کے اسسٹنٹ ایگریکلچرل انجینئر عدنان کہتے ہیں کہ فصلوں کی کٹائی کے لیے جدید مشینری کے استعمال میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ روایتی انداز میں فصل کی کٹائی کا رواج اب بھی رائج ہے۔ فصلوں کی کٹائی جو ہے وہ جدید اور روایتی دونوں طریقے جو ہے ان میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو روایتی طریقوں میں پھر فصل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جیسا کہ اگر ہم لے لیں گاجر، شلجم، مولی، تو ان چیزوں کو براہ راست ہاتھوں کے ذریعے ہی کاٹ دیا جاتا ہے روایتی طریقوں میں۔ یا اگر ہم ٹماٹر لے لیں تو ٹماٹر کو بھی کلیکٹ کیا جاتا ہے ہاتھوں کے ذریعے ہی۔ سملرلی عام فصلوں کو اگر آپ لے لیں جیسا کہ گندم ہو گیا، جوار، گنا وغیرہ، تو ان چیزوں کو روایتی طریقوں سے چھوٹے اور اسمال امپلیمنٹ کے ذریعے جو ہے ان کو ہارویسٹنگ کی جاتی ہے۔
تو ابھی اس قسم کی فصلوں کی کٹائی کے لیے اور جدید طریقے میں اگر ماڈرن ایگریکلچر پہ ہم آ جائے تو وہاں پر ان میں کمبائن ہارویسٹر جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے، ریپر استعمال ہوتا ہے، شوگر کین ہارویسٹر استعمال ہوتا ہے، اور ابھی تو گاجر، شلجم، مولی اسی قسم کے فصلات کے لیے جو ہے اپروٹر مشین جو ہے وہ آ گیا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو جو ہے ماڈرن ایگریکلچر میں اگر ہم لے لیں تو ایک بہتر طریقے سے ہم ان کو ہارویسٹ کر سکتے ہیں۔ جو اب تک روایتی طریقے ہمارے پاس موجود ہے ان فصلوں کی کٹائی کے لیے ہے، اس میں درانتی جو ہے وہ یوز ہوتی ہے، جو درانتی کے ذریعے گندم، جوار یا چاول ہو گیا، باجرہ ہو گیا، تو اسی قسم کے فصلوں کی ہارویسٹنگ کے لیے درانتی استعمال ہوتی ہے، اور آلہ ہے جس کو سکیت کہتے ہیں، اردو میں نال کہتے ہیں، وہ استعمال ہوتا ہے۔ عام طور پہ پوٹیٹو کو نکالنے کے لیے یہاں پر اگر بڑے پیمانے پہ ہے تو پلو بھی کر سکتے ہیں، پلو کے ذریعے، یا پھر اگر لو لیول پہ ہے تو اسپیڈ، اسمال اسپیڈس ہوتے ہیں، بیلچا جس کو ہم کہتے ہیں، تو وہ استعمال ہو سکتے ہیں۔ گنے کی کٹائی کے لیے تو درانتی، سیکل وہ بھی استعمال ہو سکتے ہیں، یا پھر کلہاڑے کے ذریعے، ایکس کے ذریعے جو ہے وہ ہم اس کی کٹائی یا ہارویسٹنگ کر سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ بعض قسم کی چیزیں ایسے ہیں جس میں ہم کدال، گریب ہاف، اسمال کدال ہم یوز کر سکتے ہیں، جیسا کہ اگر شلجم ہے تو شلجم کو ہم ڈائریکٹ براہ راست طریقے سے بھی ہم ان کو اکاڑ سکتے ہیں روایتی طریقوں میں، لیکن اگر ان کی کوانٹٹی بہت زیادہ ہے تو پھر ایک اسمال کدال ہوتا ہے جس کو گریب ہو کہتے ہیں، ان چیز کو جو ہے استعمال کر سکتے ہیں، یا پھر اسپیڈنگ فورک جو ہے ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے فصلوں کی کٹائی کے روایتی طریقے جو ہے جو اب تک راجی ہے، اس میں ہمارے ایگریکلچر کے جتنے بھی اسمال امپلیمنٹس ہیں جن کو ہاتھوں کے ذریعے ہی یوز کیا جاتا ہے، تو وہ والے اوزار اس میں شامل ہیں۔ पैसा पहली दफा शिफ्ट हुआ किसानों के पास पैसा आया, उन्होंने अपनी फसलों पे लगाया। उसकी एक बहुत बड़ी वजह कि ये जो रिकॉर्ड पैदावार हुई, ये भी है कि किसानों के पास पैसा आया और वो पैसे को उन्होंने री इन्वेस्ट किया। इससे जाहिर होता है कि अगर हम अपने किसान का ध्यान रख लें, अभी भी ये जो रिकॉर्ड पैदावार आपके सामने है। دنیا نے جہاں بے شمار شعبوں میں ترقی کے بے پناہ منازل طے کیے ہیں، وہاں زراعت کے شعبے میں بھی ترقی کا سفر جاری و ساری ہے۔ جدید مشینری و آلات کے استعمال نے زرعی شعبے میں انقلاب برپا کیا ہے، جس کا براہ راست فائدہ انسان ہی کو پہنچتا ہے۔ فصلوں کی جدید طریقے سے کٹائی کے مقابلے میں روایتی طریقہ کار اپنانے کے نقصانات زیادہ ہیں۔ کٹائی کے روایتی طریقے اپنانے کے نقصانات جو ہے اگر ہم یہاں پر ان کو بیان کر لیں تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ ایک ٹائم کنزیومنگ ہے۔ روایتی طریقے جتنے بھی ہیں ہمارے ہارویسٹنگ میں جو استعمال ہوتے ہیں، اس پہ ٹائم بہت زیادہ لگتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں لاسز آف گرینز یا کراپ میں جتنے بھی گرینز ہیں، چاہے وہ چاول ہو، گندم ہو، یا کسی بھی قسم کے گرینز ہو، باجرہ ہو، تو اس کے لاسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ جب بھی آپ ہاتھوں سے کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ ان کی ہارویسٹنگ کرتے ہیں، پھر اس کو آپ جو ہے کلیکٹ کرتے ہیں، پھر ان کے بنڈل بنائے جاتے ہیں، پھر اسی بنڈل کو پروسیس کرنے کے لیے تھریشنگ کے لیے لے جاتے ہیں یا کسی بھی چیز کے لیے، تو مطلب اس میں جتنے بھی ہے وہ لاسز زیادہ آ جاتے ہیں گرینز کے۔ تیسرا اس میں یہ مسئلہ آتا ہے کہ اس میں ویڈ انکلوژن ہو جاتی ہے، کہ جتنے بھی جڑی بوٹیاں ہیں تو وہ بھی مطلب کہ آپ ہاتھوں کے ذریعے اگر ایک ایک چیز کو جڑی بوٹی کو ان کے نکالے تو وہ بہت مشکل ہے، تو وہ ہم ان کو الگ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں تو ماڈرن ایگریکلچر میں ایسے مشینز آئے ہیں جو آپ کے لیے جڑی بوٹیاں الگ کرتی ہے اور ویڈ انکلوژن جو یہ کم کرتی ہے ان کے سطح کو۔ چوتی پہ اگر آپ آ جائے پوائنٹ پہ، تو لیبر کاسٹ ایز اے فیکٹر، کہ وہاں پر ہمارے پاس جتنے بھی ہے تو لیبر کاسٹ جو ہے ہمارے پاس بہت زیادہ اس میں ہو سکتے ہیں، کیونکہ اگر فار ایگزامپل ہم کلیکٹ کر لیں کہ 1 ایکڑ زمین ہے اور اس 1 ایکڑ زمین کو ہم روایتی طریقے سے جو ہے کٹائی کرتے ہیں اور دوسرا جو ہے مشین کے ذریعے کرتے ہیں، تو
تو روایتی طریقے میں اس پہ فار ایگزامپل 20 مزدور لگتے ہیں اور ایک مزدور کے آپ پھر خود اندازہ لگائے کہ کتنے پیسے اس پہ آتے ہیں. تو مشین کے ذریعے جو ہے ان میں کاسٹ کم ہوگی اور روایتی طریقوں پہ اس کے نقصان میں یہ ہے کہ ان کے آپ کے پاس لیبر کاسٹ بڑھے گی. 5 نمبر میں اسکل لیبر اویلیبلٹی ہے. تو ایکسٹینسو یا لوکل انڈیجنس نالج جو ہے یہ لوگوں کے پاس ہوتے نہیں ہے. مطلب کہ اگر آپ کسی فصل کو کاٹتے ہیں یا ان کی ہارویسٹنگ کرتی ہے تو ان کے لیے ضروری بات ہے ایک اسکل لیبر کی ضرورت ہوگی جو وہ ہر جگہ پر اور ہر بندے کے پاس اویلیبل نہیں ہوگی. اس کے ساتھ میں اگر آپ کو اسی روایتی طریقے میں اور بات یہ بتاؤں, جیسا کہ ایک فصل کو کاٹنے کے لیے یا ہارویسٹ کرنے کے لیے ایک وقت ہوتا ہے, ایک خاص وقت میں ان کی ہارویسٹنگ ہوتی ہے. تو اگر فار ایگزامپل ایک کھیت میں ان کی ہارویسٹنگ سٹارٹ ہوگی تو ضروری بات ہے ہر زمیندار کا یہ کوشش ہوگا کہ میرا فصل جو ہے ٹائم پہ سنبھالا جائے اور ٹائم پہ میں اس کی ہارویسٹنگ کر لوں اور ٹائم پہ میں اس کو پروسیس کر کے تو وہ یک دم جو ہے فار ایگزامپل گندم کی کٹائی کا میں اگر میں لے لوں تو ہر بندہ جو ہے گندم کی کٹائی نہیں کر سکتا ہے روایتی طریقوں میں, اور اس میں جتنے بھی لیبر ہے تو سارے لیبر جو ہے ایک ہی جگہ پر آپ کے استعمال میں آ جاتے ہیں اور کوئی لیبر بھی آپ کو نہیں ملے گا. تو سارے لیبر کو یک دم کام مل جائے گا اور آپ کو فیلڈ میں جو ہے وہ لیبر کی کمی بھی محسوس ہوگی. اس کے علاوہ سبسسٹنس فارمنگ آ جاتے ہیں 6 نمبر پہ. زمیندار صرف اپنے لیے سوچتے ہیں, مطلب کہ ان کا یہ خیال ہوگا روایتی طریقوں میں کہ یار میں نے 1 ایکڑ گندم لگایا ہے یا جوار لگایا ہے, یہ جو بھی فصل لگایا ہے بس اس سے میں اتنا حاصل کر لوں جو میرا کام کر سکے. باقی جو ہے سرپلس پروڈکشن کے لیے وہ کوئی نہیں سوچتا ہے اور نہ سرپلس پروڈکشن کے لیے وہ کچھ اسٹریٹجی بناتے ہیں. وقت کی کمی ہر شے کو متاثر کرتی ہے. یہی وجہ ہے کہ سائنس نے بھی ایسے ایجادات کیے جس سے کم وقت میں زیادہ کام لیا جا سکتا ہے. شعبہ زراعت میں بھی کئی مشینیں استعمال ہوتی ہیں جس نے کسان کا کام آسان کیا اور مقدار کو بھی بڑھایا. یقیناً فصلوں کی جدید طریقے سے کٹائی کو بہتر مانا جاتا ہے. اگر جدید طریقے پہ آ جائے اور جتنے بھی ماڈرن ایگریکلچر مشینری ہے ہم ان کو یوز کر لیں تو آپ کے پاس لیبر کاسٹ جو ہے وہ کم ہوگی. 2 نمبر پہ آپ کی ییلڈ کوانٹٹی جو ہے یہ بڑھے گی, مطلب آپ کو زیادہ ییلڈ ملے گا پر ییلڈ کاسٹ پر ایکڑ ییلڈ یہ آپ کا بڑھے گا. اور 3 نمبر جو ہے ٹائم سیونگ, وہاں پر آپ کا ٹائم کنزیومنگ ہے, یہاں پر آپ کا ٹائم سیونگ ہے. وہاں پر جو ہے آپ نے نقصانات میں جو ہم نے آپ کو بتا دیا کہ ویڈ انکلوژن ہے, یہاں پر ویڈ سے پاک جو ہے آپ کوئی بھی کراپ حاصل کر سکتے ہیں. وہاں پر کاسٹ زیادہ ہوگا تو یہاں پر آپ کا کاسٹ کم ہوگا. اور ایک ضروری بات جو میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر آپ کو کوئی اسکل لیبر کی ضرورت نہیں ہوگی, صرف ایک مشین ایسا چاہیے جو اس کے لیے ایک آپریٹر کی ضرورت ہوگی. جو ایک آپریٹر ایک اسمال مشین کو چلا سکتا ہے تو مینز دیٹ کہ آپ کا کام ہو سکتا ہے. تو وہاں پر اگر آپ کو 1 ایکڑ زمین کو کاٹنے کے لیے یا کسی بھی فصل کو ہارویسٹ کرنے کے لیے اگر 10 یا 15 بندوں کی ضرورت ہوگی تو ادھر آپ کو اسی 1 ایکڑ میں اگر ایک بندہ ہے اور وہ ایک سمپل مشین کو آپریٹ کر سکتا ہے تو ایک بندہ جو ہے ایزیلی وہ کام کر سکتا ہے. تو مطلب یہ سارے فوائد اور نقصانات جو ہے ہم نے جو بیان کیے, چونکہ اس میتھڈ میں ایگریکلچر مشینری میں گریٹ ریلائنس جو ہے وہ مشینری پہ ہوتا ہے تو اسی لیے ان کا ییلڈ تو بہت زیادہ ہوتا ہے. تو بڑھتی ہوئی آبادی کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو جدید طریقہ زراعت جو ہے آج کے دور کی ضرورت بھی ہے, اور اس کے بغیر جو ہے زرعی اجناس ہمارے پاس اتنی وافر مقدار میں موجود نہیں ہو سکتی ہے. تو پر ایکڑ ییلڈ جو ہے ان کو بڑھانے کے لیے بہتر ہے کہ ہم جدید مشینری پہ اور نیو ماڈرن ایگریکلچر تکنیک جو ہے ان پہ سوئچ آف کر لیں. زرعی شعبہ پاکستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے اگر اس میں مسلسل بہتر کام کیا گیا اور تحقیق کا سلسلہ جاری رہا تو بلا شبہ یہ خطہ دنیا میں زراعت کے شعبے میں بھی اعلیٰ مقام حاصل کر لے گا اور اس خطے کے عوام کا معیار زندگی بہتر ہوگا. ابھی آپ خصوصی دستاویزی پروگرام سن رہے تھے فصلات کی کٹائی میں روایتی طریقے اپنانے کے نقصانات. راوی تھے ضیاء الرحمان, پروڈیوسر اعزاز علی خان گوہر, اور یہ پیشکش ریڈیو پاکستان